دوستو میرا نام سعدیہ ہے۔ میرا تعلق پنجاب کے دیہاتی علاقے سے ہے۔ ہم سالہ سال کئی نسلوں سے یہیں رہتے آئے ہیں۔ پاکستان بننے سے قبل میرے آباء و اجداد یہیں رہائش پذیر تھے۔ گاؤں میں ہماری حویلی بہت وسیع تھی، سارا خاندان مل جل کر وہیں رہتا تھا۔ میرے چچا اور تایا کی بیٹیاں میری ہم عمر تھیں۔ ہمارا پورا دن گاؤں میں کھیلتے کودتے گھومتے گزر جاتا۔ بے فکری کی زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک روز میری چچا زاد بہن بہت بیمار ہوئی۔ اس کا کافی علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ ابھی اس کی رپورٹ شہر کے بڑے ہسپتال سے آئی بھی نہ تھی کہ میری تایا زاد کو بھی عجیب بیماری نے آن گھیرا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر گھر سے باہر نکل جاتی، پھر اسے گھر میں باندھ کے رکھنا پڑتا۔ سب کے ہوش اڑ گئے تھے جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، کیونکہ حویلی کی 2 جوان لڑکیاں پہلے سے بیمار تھیں تو میرے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ مگر میری اس وقت جان نکل گئی جب میں نے حویلی میں موجود اس بڑے سے پیڑ پر کسی شے کا سایہ دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ… دوستو میرا نام سعدیہ ہے۔ میں والدین کی اکلوتی لاڈلی اولاد ہوں۔ پنجاب کے گاؤں کی بہت بڑی حویلی میں اپنی کزنوں کے ساتھ کھیلتے کودتے جوان ہوئی۔ میری نسبت بچپن سے میرے تایا زاد سے طے تھی، جو پڑھنے کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ چچا کے 3 بچے تھے، ایک بیٹی جو میری ہم عمر تھی اور 2 بیٹے۔ میں اکلوتی بہن تھی، مگر مجھے تنہائی کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمارا خاندان اکٹھا رہتا تھا۔ ہم سے پہلے کئی نسلیں اسی حویلی میں پل کر جوان ہوئیں۔ ہمارا خاندان سن 1947 میں ہجرت کر کے آنے والوں میں سے نہ تھا، بلکہ ہم تو یہاں کے مقامی تھے جو جدی پشتی رئیس تھے۔ ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ ہر چھوٹے سے بڑے کام کاج کے لیے ملازموں کی فوج ہر وقت تیار تھی۔ ہم تینوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا، سو ہم سہیلیوں کی طرح رہتی اور سارا دن بس گاؤں کی گلیوں میں کھیلتے کودتے۔ کب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا پتہ ہی نہ چلا۔ ہم سب کی شادیاں آگے پیچھے طے ہوئیں، مگر شادیوں سے پہلے ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی اور پھر لمبے عرصے تک ہمارا خاندان خوشیوں سے محروم ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن سے میری تایا زاد نادیہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ میں اور میری چچا زاد رابعہ اس کا مذاق اڑاتی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، مگر نادیہ ہمارے مذاق کی پرواہ کیے بغیر گھنٹوں اس سایہ دار پیڑ کے نیچے بیٹھی رہتی۔ یہاں تک رہتا تو ٹھیک تھا، مگر اب آہستہ آہستہ وہ اس پیڑ سے باتیں کرنے لگی۔ ہم نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ اسے آخر اس پیڑ میں نظر کیا آتا ہے۔ حویلی میں ہم تینوں کے جہیز کی تیاریاں چل رہی تھی اور پھر دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں جاری تھی، مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ ہو جائے گا۔ یوں ہی ایک روز نادیہ کو عجیب سا دورہ پڑا۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ سب ڈر گئے کہ کیا مسئلہ ہے، مگر کچھ دیر بعد وہ اپنے آپ نارمل ہو گئی اور بعد میں اسے کچھ یاد ہی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بعد میں وہ کہتی بھی رہی کہ آپ سب کا وہم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خیر کچھ دن سکون سے کٹے۔ ایک رات پھر اس کی طبیعت بگڑ گئی تو تایا تائی اسے لے کر شہر کے بڑے ہسپتال بھاگے، اس کے سارے ٹیسٹ کروائے۔ ابھی اس کی رپورٹیں ملی بھی نہ تھی کہ رابعہ کی حالت بھی ویسی ہی ہونا شروع ہو گئی۔ سارا خاندان سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ خدایا ہم پر کیسی آزمائش آن پڑی ہے، اس سے کیسے نکلا جائے۔ میرے تایا چچا دونوں نے شہر کے بڑے ہسپتال میں اپنی بیٹیوں کو داخل کروایا۔ پیسہ پانی کی طرح بہانے کے باوجود اس قابل نہ ہو سکے کہ علاج تلاش کر سکتے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ میڈیکل کے لحاظ سے بچیاں ٹھیک ہیں، انہیں روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ اب سب کو نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ آج کل ہر دوسرا بندہ تو عامل بنا پھرتا ہے، ایسے میں بندہ کس پر یقین کرے؟ اور ویسے بھی یہ حویلی کی عزت کا معاملہ تھا، ذرا سی بات باہر نکلتی۔ ہمارے ہاں ویسے بھی لوگ نفسیاتی بیماریوں کو عشق معشوقی سے جوڑ دیتے ہیں، اور یہاں معاملہ ہی الٹ تھا، کیونکہ ہم تینوں کی نسبت ہماری مرضی سے طے کی گئی تھی۔ ہم تینوں خوشی سے شادی کی تیاریوں میں مگن تھیں جب یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ ہم تینوں کزنز کی شادیاں اگلے مہینے ہونا قرار پائی تھیں۔ ایک مہینے کے اندر اندر ان دونوں کزنز کا مکمل ہونا بے حد ضروری تھا، مکمل تندرست ہونا ضروری تھا، جو کہ ایک لحاظ سے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ نادیہ کی حالت بہت خراب تھی، اسے دورہ پڑنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے کئی کئی گھنٹے چھت کو گھورتی۔ رابعہ کے سر میں اچانک درد اٹھتا تو اس کی چیخیں حویلی کے در و دیوار ہلا دیتی تھیں۔ ہم تینوں کو کھانا الگ الگ دیا جاتا۔ بابا نے تایا سے بات کی کہ کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا جائے، اور پھر شہر کے سب سے اچھے سائیکیاٹرسٹ کو دکھایا۔
جس نے 2 ملاقاتوں میں جان لیا کہ یہ معاملہ نفسیاتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے نادیہ کو ہپناٹائز کرنے کی کوشش کی تو وہ کرسی پر جھولے لینے لگی۔ وہ کبھی ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑتی، کبھی اسے گالی دیتی۔ یوں لگتا تھا کہ نادیہ کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں۔ بابا تو نادیہ کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ معاملہ نفسیاتی نہیں بلکہ کسی شریر جن کا ہے جس نے نادیہ اور رابعہ دونوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ جب بابا نے گھر آ کر یہ بات سب کو بتائی تو ایک بار سب کے ہوش اڑ گئے کہ بیٹھے بٹھائے کیا معاملہ ہو گیا۔ سب کو چپ لگ گئی تھی۔ ہر وقت چہچہانے والی چڑیاں سب بھول گئی تھی۔ گھر میں بے رونقی، خاموشی کا راج تھا۔ وہ تو ہمارے ملازمین وفادار تھے ورنہ ایسی باتیں تو فوراً پھیل جاتی ہیں۔ ویسے تو حویلی والوں کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ تیاریاں شادی کی مدھم پڑ گئیں اور تائی اور چچی نے دبے لفظوں میں امی کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ کسی طرح کوشش کر کے شادیاں آگے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ حویلی کی عزت کا معاملہ ہے۔ اپنوں کی تو چلو خیر تھی مگر اب ایسی حالت میں لڑکیاں غیروں کے گھر رخصت ہوں گی تو آس پاس بات پھیلے گی کیونکہ ہماری لڑکیوں کو تو اپنی ہوش نہیں، یہ کسی کو کیا دیکھیں گی۔ میری اماں نے اسی رات بابا سے بات کی کہ دیکھیں ارشد صاحب، یہ بچیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے والوں سے بھی زیادتی ہے کہ ہم اپنی بیمار بچیاں ان کے حوالے کر دیں۔ کل کلاں کو باتیں سننی ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں فی الحال شادیوں کو ملتوی کر دیں کچھ عرصے کے لیے اور ان کے علاج کی طرف توجہ دیں؟ کیا معلوم اللہ نے کس کے ہاتھ میں ان کے نصیب کی شفا لکھی ہے۔ بابا بولے سعدیہ کی اماں آپ کہتی تو ٹھیک ہے، عزت بے عزتی کا معاملہ ہے اور ویسے بھی رابعہ نے دوسرے گاؤں بیاہ کر جانا ہے۔ میرے منہ میں خاک، یہ سب ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اگر ہمیں بچایا تو ہمیں دوسروں کی بچیوں کا احساس کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھتے رہیں۔ میں صبح ہی بھائی صاحب سے بات کر کے بچوں کی شادیاں 6 ماہ کے لیے ملتوی کرواتا ہوں۔ میں جو دروازے کے ساتھ لگی اماں بابا کی گفتگو سن رہی تھی، میرا منہ کڑوا ہو گیا کیونکہ میرا تایا زاد باہر کے ملک سے آیا ہی شادی کے لیے تھا اور میں جو آنکھوں میں شادی کے سپنے سجائے بیٹھی تھی سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ مگر میں خود غرض نہ تھی، مجھے اپنی خوشی عزیز تھی مگر میں اپنی بہنوں جیسی سہیلیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تو بابا کے فیصلے پر سر جھکا کر میں بھی خوش ہو گئی۔ بابا نے اگلے دن اپنے دونوں بھائیوں کو ناشتے کی میز پر سمجھانے کے لیے بات شروع کی اور کہا، بھائی جان اور اسجد، تم میری بات کا برا مت ماننا۔ ہم تینوں بھائیوں کے اس محبت بھرے سلوک کی تو مثال پورا گاؤں دیتا ہے اور اللہ کرے ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ اب جو مسئلہ درپیش ہے کہ ہماری بچیاں اچانک بیمار ہو گئی ہیں، یہ بات ہم گھر والے تو سمجھتے ہیں مگر ضروری نہیں جہاں رابعہ کی بات طے ہے وہ لوگ بچی کی ذہنی حالت پر سمجھوتا کریں۔ اور ویسے بھی شادی کے بعد خواتین کے 100 مسائل ہوتے ہیں۔ ہماری نازوں پلی بچیوں کو کوئی یہ طعنہ دے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ تایا جان نے کہا، ہرگز نہیں، کسی کی اتنی ضرورت کہ کوئی میری بیٹی پر انگلی اٹھائے؟ بابا نے کہا، بس یہی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے ان کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے، بعد میں شادیاں ہوتی رہیں گی۔ اب فی الحال نہ تو انہیں خریداری میں دلچسپی ہے اور نہ ان کے شوخی بھرے کہے گھر میں گونجتے ہیں۔ بابا افسردگی سے بولے، انہیں چڑیوں کے دم سے تو اس حویلی میں رونق ہے، یہ اپنے گھروں کی ہو جائیں گی تو حویلی ویران ہو جائے گی۔ اب کی بات چچا بولے، کیوں ویران ہوگی بھائی صاحب؟ میری رابعہ کی شادی ہی غیروں میں ہونے جا رہی ہے، باقی 2 بچیاں تو اسی حویلی کی رونق بڑھانے کو یہیں رہیں گی، بس جگہیں ہی تو بدلنی ہیں۔ آپ کی سعدیہ بڑے بھائی کے پورشن میں اور بڑے بھائی جان کی نادیہ میرے پورشن میں آ جائے گی، اتنا ہی تو فرق ہے۔ اور میں ارشد بھائی جان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہی، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ان کی بیٹی اس ذہنی بیماری سے بچی ہے تو وہ کہیں اس موقع پر اپنی بچی کی رخصتی کا نہ کہہ دیں تو ہمیں گاؤں والوں سے باتیں سننے کو ملتی کہ بات تو تینوں بچیوں کی ایک ساتھ طے تھی تو شادی ایک کی کیوں ہوئی؟ پھر بابا نے کہا، چلو یہ طے پایا کہ تینوں بچیوں کی شادی دسمبر تک ملتوی کی جاتی ہے اور آج سے جتنا جلدی ممکن ہے بچیوں کے لیے کسی عالم سے رجوع کیا جائے کیونکہ میں کسی عامل بابا یا 2 نمبر لوگوں کو حویلی میں لانے کے حق میں نہیں۔ اور جب شادی ملتوی ہو گئی تو شہریار بھی بڑوں کے فیصلے کے آگے خاموش ہو گیا۔ ایک روز جب میں تایا کے پورشن میں تائی کی پسندیدہ کڑی دینے گئی تو شہریار نے مجھے دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا کہ میری بات سن کر جانا۔ مجھے پتا تھا وہ خفا ہے مگر میں کیا کر سکتی تھی، اس کی بہن کا بھی معاملہ تھا۔ اس نے مجھے لاؤنج میں بٹھایا اور بولا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا، جی کیا کہنا ہے آپ کو؟ مجھے لگا تھا وہ ہمارے مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کریں گے مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اپنی بہن کے مسئلے کے متعلق پوچھا۔
شہریار نے کہا سعدیہ تم تو ان دونوں کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی، تمہیں علم ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ دونوں ہی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں جواب دیا، شہریار میں یہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ دونوں حویلی کے لان میں لگے اس بڑے سے درخت کو گھورا کرتی تھیں۔ وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، مگر اس کے بعد سے ہی ان کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی ہے۔ نادیہ تو باقاعدہ اس پیڑ سے باتیں بھی کرتی تھی۔ تب مجھے اور رابعہ کو علم نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہے، ہم نے تو اس بات کو مذاق جانا تھا، مگر اب نادیہ کی حالت یہ ہے کہ وہ درختوں سے باتیں کرے گی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ درخت سے نہیں بلکہ اس درخت پر رہنے والی اس مخلوق سے باتیں کرتی ہے جو ان دونوں کی زندگی اجیرن کر رہی ہے۔ شہریار نے تمام بات غور سے سنی۔ انہیں تایا جان نے بتا دیا تھا کہ نادیہ اور رابعہ کسی شریر جن کے زیر سایہ ہیں، اسی لیے ڈاکٹرز ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے دن تایا نے ایک بار پھر شہر کا رخ کیا۔ اب وہ ایک مدرسے میں گئے اور مدرسے کے منتظم اعلیٰ سے ملے، اسے سارا واقعہ سنایا اور ان سے کسی اچھے عالم دین کو اپنے ہمراہ حویلی لے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اور پھر اس منتظم نے اپنے مدرسے کے سب سے قابل استاد عالم دین جو کہ امام مسجد تھے، جن کا نام قاری شوکت صاحب تھا، انہیں تایا کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جنات کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم یہ معاملہ بآسانی حل کر لیں گے۔ مگر یہ بات صرف کہنے کی تھی، کیونکہ وہ جن اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہ تھا۔ خیر تایا جان قاری صاحب کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئے اور بابا اور چچا سے انہیں ملوایا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، پہلے کھانا دیا گیا اور پھر تایا نے تفصیلی بات کی۔ قاری صاحب نے ایک ہفتے کا وقت مانگا، انہیں مہمان خانے میں لے جایا گیا، ان کا سامان رکھا تھا، اور ہم سب کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے اب حویلی کی رونقیں بحال ہو جائیں گی۔ قاری صاحب رات کا کھانا کھا کر چہل قدمی کے لیے حویلی کی لان میں نکلے اور گھومتے پھرتے اس درخت کے پاس آ پہنچے۔ میں کمرے میں کھڑی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ قاری صاحب کے اس درخت کے قریب جانے کی دیر تھی کہ وہ تیزی سے ہلنے لگا، یوں لگتا تھا کہ ابھی جڑوں سمیت اکھڑ کر باہر آ جائے گا۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی جھولتا رہا۔ کچھ دیر بعد میری نظروں نے ایک اور نظارہ دیکھا۔ شہریار جو اپنے دوستوں کے ہمراہ شہر گھومنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ شریر جن شہریار کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میں نے اسے فون کیا کیونکہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو میں نے کہا یہاں تو کچھ دیر کے لیے گاڑی میں رہو یا فی الحال حویلی سے باہر چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ قاری صاحب درخت کے پاس موجود ہیں اور درخت بہت تیزی سے جھول رہا ہے، وہاں جو مخلوق ہے لگتا ہے بہت غصے میں ہے، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شہریار نے میری بات نہ مانی، وہ بولا میری قسمت میں ہوا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ میں کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر شہریار کی بات بھی ٹھیک تھی اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ میری نظروں نے انہیں بالکل صحیح سلامت حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ مگر یہ کیا؟ میرا سر کیوں بھاری ہو رہا ہے؟ اور یہ قاری صاحب درخت کے پاس سے ہٹ کیوں گئے؟ صرف میں اتنا سوچ سکی تھی، اس کے بعد مجھے ہوش نہ تھا کہ میں کہاں موجود ہوں۔ آنکھ کھلی اور جب حواس بحال ہوئے تو تایا جان سمیت سبھی گھر والوں کو فکر مند دیکھا۔ میں نے تایا سے پوچھا میں کیوں بے ہوش ہو گئی تھی، اور قاری صاحب کو میں نے اس طرف آتے دیکھا تھا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ بابا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور رونے لگے۔ اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ مگر تایا جان کی بات نے سب سمجھا دیا تھا۔ وہ کہنے لگے تھے کہ اس جن نے ہمارے گھر کا رستہ ہی دیکھ لیا ہے، ہماری پھول سی بچیاں مرجھانے لگی ہیں۔ زندگی میں انہوں نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے جو یہ اتنی بڑی آزمائش ان پر آن پڑی ہے۔ تایا جان مسلسل بول رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ قاری صاحب نے اگلے دن بابا سے بات کی اور انہیں بتایا کہ آپ کی بچی غالباً مضبوط اعصاب کی مالک ہے، اسی لیے شاید اس جن کے حملے سے اب تک بچی ہوئی تھی، اور یہ بھی کہ یہی بچی آپ کی باقی بچیوں کی جان بھی چھڑوائے گی اس جن کے قبضے سے۔ بس آپ کو صبر سے کام لینا ہے، پریشان مت ہوں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ہم اس جن پر قابو پا لیں گے۔ قاری صاحب نے اصل بات پھر بھی بابا سے چھپا لی تھی، شاید وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال گھر میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آیا تھا کہ آخر یہ جن یہاں آیا تو آیا کیسے؟ ہم تو اتنے سالوں سے یہاں آباد ہیں۔
مگر اب جو معاملات ہو رہے تھے، پہلے تو ایسا کبھی کچھ دیکھنے سننے میں نہ آیا تھا۔ ہم سب اتنا الجھے ہوئے تھے کہ اس معاملے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہ دیا۔ میں نے سوچا آج اماں سے اس بارے میں بات کروں گی، اور دوپہر کے کھانے کے وقت میں نے یہ بات چھیڑ دی کہ اماں، آپ سب کو یہ تو معلوم ہے کہ درخت پر کسی مخلوق کا قبضہ ہے، مگر کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ وہ آیا کہاں سے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بلا وجہ تو یہاں نہیں آ گیا نا؟ اماں سوچ میں پڑ گئیں کہ واقعی اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ بلا ایک دم کیسے نمودار ہو گئی۔ اماں نے کہا کہ وہ بابا سے کہیں گی کہ قاری صاحب سے پوچھئے۔ شام کے کھانے پر اماں نے یہ بات مردوں کے سامنے رکھی کہ کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں وہ ہماری بچیوں کے پیچھے پڑا ہے۔ بابا یہ بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ رابعہ اور نادیہ اپنے کمروں میں سوتی تھی جب سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا۔ تائی اور چچی نے ان کے ساتھ سونا شروع کر دیا۔ اب ان کی طبیعت کچھ بحال ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ میں ہی تھی، کیونکہ اب اس منحوس حسیب کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تھی۔ خیر رات کو سب کے سونے کا انتظار کرنے کے چکر میں رات بہت گہری ہو گئی تھی۔ اماں میرے ساتھ میرے کمرے میں تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ جن کسی بھی وقت آن وارد ہو سکتا ہے، تو وہ جاگتی رہیں۔ میں نے ان سے اجازت لی کہ مجھے بابا سے بات کرنے دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اماں اتنی رات کو مجھے کمرے سے باہر نکلنے نہ دے رہی تھیں، مگر میرے پاس اور کوئی حل بھی نہ تھا۔ میں دبے پیر کمرے سے باہر آئی اور بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی میں اب رات کے وقت بھی دن کا سماں ہوتا، کیونکہ اب اندھیرا نہیں کیا جاتا تھا۔ سب کی کوشش تھی کہ کسی طرح ہم لڑکیوں کی جان بخشی ہو جائے۔ تائی امی نے گھر کے ملازموں کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ آصف والی بات چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں ڈرتے ڈرتے بابا کے کمرے تک آئی۔ اس سے پہلے دروازے پر دستک دیتی میرے دماغ نے مجھے خطرے کا سگنل دیا اور میرے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے میں سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں چپ چاپ باہر کھڑی انتظار کرتی رہی کہ اندر والی ہستی کب باہر آئے اور میں اپنا مدعا لے کر بابا جان کے سامنے جاؤں۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں دروازے سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ قاری صاحب کمرے سے باہر آئے اور حویلی کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ میں اندازہ ہی نہ کر سکی کہ ان دونوں کے مابین کیا بات چیت ہوئی۔ خیر میں سر جھٹک کر بابا کے پاس آئی۔ وہ انتہائی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو بولے، بیٹی رات کے اس پہر تم یہاں، خیر تو ہے نا؟ بابا جان آپ کیوں بے چین لگ رہے ہیں؟ قاری صاحب سے کیا بات ہوئی آپ کی؟ تو بابا بولے، آپ پریشان ہو جاؤ گی وہ باتیں سن کر۔ بابا میں تو یہاں آئی اسی لیے ہوں تاکہ آپ سے پوچھ سکوں کہ یہ شریر جن ہماری حویلی میں آیا کیسے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ حویلی کے اس پیڑ کو اپنا مسکن سمجھ کر بیٹھ گیا ہے؟ بابا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جنات کو انسانی دنیا میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر اس کا یہاں رہنا، کیا جنات کی دنیا میں کوئی قانون قاعدے نہیں ہوتے، یا یہ بغیر کسی قانون کے تحت جب چاہیں ہماری دنیا میں تباہی مچانے آ جائیں؟ میں بہت غصے میں تھی اور اس سے پہلے میری آواز بلند ہوتی بابا نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور کہا کہ وہ مجھے ساری بات بتائیں گے، پہلے پرسکون ہو جاؤ۔ میں چپ چاپ کرسی لے کر بیٹھ گئی۔ اب بتائیے کیا بات ہوئی آپ کی قاری صاحب سے، اور یہ کب یہ مخلوق ہماری جان چھوڑے گی؟ بابا نے کہا، دیکھو بیٹا، ایک بات ذہن نشین کر لو کہ یہ آفت سے ہماری جان اتنی جلدی نہیں چھوٹنے والی۔ کیا مطلب؟ قاری صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں نا، وہ بہت پریشان کن ہیں۔ ان کے مطابق یہ جنزادہ پچھلے 4 ماہ سے یہاں موجود ہے اور اسے اس کی شرارتوں کے سبب اس کے قبیلے سے نکالا گیا تھا۔ بطور سزا اسے انسانی دنیا میں بھیجا گیا ہے، مگر اس کے قبیلے والے یا تو جان بوجھ کر لاتعلق ہو کر بیٹھے ہیں، یا وہ اس پر فاتحہ پڑھ کر اسے بھول چکے ہیں۔ جب بھی اس کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، اب اس مسئلے کا حل تو یہی نظر آتا ہے کہ اس کے قبیلے والوں سے رابطہ کیا جائے، مگر یہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جن آسانی سے اپنے قبیلے کا ٹھکانہ نہیں بتائے گا، اور قاری صاحب جتنے بھی علم والے ہوں وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا قبیلہ یا رہائش کا پتہ معلوم نہیں کر سکتے۔ اب تم خود دیکھو، یہ معاملہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں، مگر فی الحال سب کچھ برباد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ اونٹ نہ جانے کس کروٹ بیٹھے گا۔ میں پریشان ہوں اپنی بچیوں کے لیے، اور پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ میں نے بابا سے پوچھا کہ جس دن میں بے ہوش ہوئی تھی کہ آپ کو مجھ میں کچھ انوکھا محسوس ہوا، یعنی میری آواز بدلی یا پھر کوئی ایسا منفرد کام جو پہلے نادیہ اور رابعہ کے ساتھ نہ ہوا؟ بابا کچھ دیر بعد بولے،
مجھے تو ایسا یاد نہیں، بس تیری ماں نے بتایا تھا کہ تمہارے سر میں درد تھا اور تم بے ہوش ہو گئی۔ ہاں، تمہاری آنکھوں کا رنگ لمحے بھر کے لیے بدلا تھا۔ یہی میں آپ سے سننا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے خود بھی لگا کہ رابعہ اور نادیہ نے اس جن کو دیکھا ہے، اس سے باتیں کی ہیں، اسی لیے وہ ان کے حواس پر طاری ہے، جبکہ میرے ساتھ ایسا اس لیے نہیں ہوا چونکہ میں مضبوط اعصاب کی مالک ہوں۔ وہ خود مجھ پر حملہ آور ہوا، مگر زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ اب قاری صاحب یہ بات بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال صبح اس معاملے پر بات کریں گے۔ مجھے دماغ سے بوجھ اترتا محسوس ہوا تو میں پرسکون ہو کر کمرے میں آ گئی تھی اور آ کر بستر میں گھس گئی۔ مجھے علم تھا کہ ایک نہ ایک دن ہماری اس جن سے جان خلاصی ہو جائے گی۔ اماں پریشانی میں پوری رات جاگتی رہیں، کمرے کی لائٹ بھی آن تھی، مجھے کچھ ہوش نہ تھا کب آنکھ لگی۔ میں گہری نیند میں تھی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اتنی گہری نیند سے ایک دم بیدار ہونے کی وجہ سے کچھ دیر تک تو میرے دماغ نے کام ہی نہ کیا۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تھے، دیکھا اماں کے ہوش اڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً اٹھ کر انہیں پانی دیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو اماں؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ بولی، نہ جانے ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے بیٹا، جو اس بدبخت مخلوق نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ جس وقت تم مجھے اپنی اور بابا کی گفتگو کا حال سنائے بغیر سو گئی، تب میں بے چینی کے عالم میں کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، تو مجھے لگا کھڑکی کے قریب سے کوئی گزرا ہے۔ میں نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے پردے پیچھے ہٹائے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ابھی سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ دروازے کے باہر آہٹ محسوس ہوئی۔ پھر میں دیکھنے چلی کہ باہر کون ہے، مگر باہر کوئی نہ تھا۔ میں نے اندر رہنے کا سوچا، پھر تجسس نے مجھے تمہارے ابا کے کمرے میں جانے پر مجبور کر دیا، اور میں نے جا کر ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی ہی تھی کہ ان کی بلند چیخوں نے میرا دل دہلا دیا۔ میں فوراً اندر داخل ہوئی تو وہ اپنا گریبان کسی انجانی قوت سے چھڑا رہے تھے، جبکہ وہاں مجھے تمہارے بابا کے سوا کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر کیا ہوا اماں؟ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ بولی، میں بہت ڈر گئی تھی اور میں نے چیخو پکار مچا دی۔ تمہارے تایا اور چچا فوراً آ گئے، کچھ دیر میں ملازمین بھی آ گئے تو وہ مخلوق وہاں سے بھاگ گئی۔ اماں نے بات مکمل کی تو میں نے گہری سانس لی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جن ہمیں صرف ہراساں کر رہا ہے تاکہ ہم یہ حویلی چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو جائیں اور وہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لے، مگر اس حویلی میں ہماری کئی نسلیں اپنی عمریں گزار کر گئی ہیں، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ ویسے بھی ویران حویلی پھر مستقل طور پر جنات کا مسکن بن جاتی۔ ہمیں جلد سے جلد اس جن کو ٹھکانے لگانا تھا، اور اس کا واحد حل یہی تھا کہ اسے اس کے قبیلے میں واپس بھیجا جائے۔ اگلے دن تایا جان نے قاری صاحب سے دو ٹوک بات کی کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے تو ہمیں صاف صاف بتائیں تاکہ ہم کوئی اور بندوبست نکالیں۔ تایا جان بھی ڈر گئے تھے، کیونکہ رات کو اس جن نے بابا کی جان لینے کی کوشش کی، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ قاری صاحب نے مزید 3 راتوں کی مہلت مانگی اور تایا جان سے کہا کہ انہیں میری مدد چاہیے۔ تایا جان نے پوچھا، یہ کیا مدد کر سکتی ہے؟ تو قاری صاحب نے کہا، آپ کی یہ بیٹی کا خود پر کنٹرول ہے، یہ ہمیں اس جن کے قبیلے تک لے جا سکتی ہے۔ تایا جان نے پوچھا، کیا اس سے بچی کی جان کو خطرہ تو نہیں ہوگا؟ قاری صاحب نے کہا، نہیں، انشاءاللہ بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ تایا کچھ فیصلہ نہ کر پا رہے تھے کہ بابا نے آ کر حامی بھر دی، میری بیٹی مضبوط اعصاب کی مالک ہے، مجھے امید ہے وہ اس جنزادے کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے گی۔ آپ اللہ کا نام لے کر اسے حاضر کریں، میں اپنی بچی کو لے کر آتا ہوں۔ قاری صاحب کا پلان یہ تھا کہ وہ جنزادے کو اشتعال دلا کر اس سے قبیلے کا پتہ پوچھیں گے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، مگر وہ بھی اتنی آسانی سے قابو آنے والا نہ تھا۔ کمرے میں بابا، تایا اور چچا بھی موجود تھے۔ قاری صاحب نے مجھے سامنے بٹھایا اور بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا، میری آنکھوں کا رنگ بدل رہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ قاری صاحب نے اس سے سوالات کرنے شروع کیے، تم اس حویلی میں اکیلے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں اکیلا ہوں، تیرے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ پھر قاری صاحب نے پوچھا، تیرا قبیلہ کہاں ہے؟ جواب آیا، تو اتنے علم والا ہے نا تو خود ڈھونڈ لے۔ قاری صاحب نے کہا، تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے باوجود میں تجھے وقت دیتا رہا کہ تو ان شریف لوگوں کی زندگی سے نکل جا، مگر تو نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تجھے پتہ بھی ہے تو انسانی دنیا میں چھیڑ چھاڑ کرنے پر سزا ملتی ہے۔ تجھے ویسے بھی اپنے قبیلے سے نکالا گیا ہے، تو نے پھر بھی اپنے کرتوت درست نہیں کیے۔ تیرے پاس بس آج کی رات ہے، اپنے قبیلے میں لوٹ جا، ورنہ تجھے قابو کرنا میرے لیے مشکل کام نہیں۔
اور یہ بات تجھے اچھے سے معلوم ہے۔ یہ کہہ کر قاری صاحب چپ ہو گئے، مگر میری حالت غیر ہونے لگی۔ مجھ سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ میں نے کمرے کے باہر کی طرف قدم بڑھائے ہیں۔ اس کے بعد حویلی سے باہر مجھے نہیں پتا کون سی طاقت مجھے کھینچنے لگی، میں بس بھاگتی چلی گئی، اور قاری صاحب شاید میرے پیچھے پیدل آ رہے تھے۔ تایا اور چچا نے گاڑیاں نکالیں اور میرا پیچھا کرنے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی لمحے میں گر جاؤں گی، میرا سر مسلسل بھاری ہو رہا تھا، مگر قدم رک نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ قبرستان آ گیا۔ قبرستان پہنچ کر میرے قدم ایک پرانی قبر کے قریب جا کر رک گئے۔ مجھے اپنے پیچھے بابا کی آوازیں آ رہی تھی۔ قبر اب کھلی تھی اور روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر سے وزن اٹھا رہا ہے۔ میرا جسم پہلے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ مڑ کر دیکھا تو قاری صاحب میرے نزدیک تھے، جنہوں نے مجھے یہاں سے واپس جانے کا کہا، تو میں چچا کے ساتھ حویلی آ گئی، جبکہ تایا اور بابا قاری صاحب کے ساتھ قبرستان میں رہے۔ مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا، قاری صاحب نے اس پر قابو کیسے پایا، کیونکہ اسی صبح فجر کے بعد قاری صاحب حویلی سے واپس شہر چلے گئے تھے، اور اس روز کے بعد اس سائے یا اس کی موجودگی کا احساس مجھے نہ ہوا۔ رابعہ اور نادیہ بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ حویلی کی زندگی معمول پر واپس آ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ حویلی کے مکین دوبارہ کسی آفت میں پھنس جاتے، ہماری شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو گئیں۔ میں، رابعہ اور نادیہ پاپا کے ساتھ روزانہ شاپنگ کے لیے شہر جاتی۔ بڑے بڑے شاپنگ مال تو آدھی رات تک کھلے رہتے تھے، تو ہماری واپسی بھی رات گئے ہوتی۔ اماں سمیت گھر کی خواتین یعنی تائی اور چچی لڑکیوں کے اتنی دیر سے گھر لوٹنے پر اعتراض کرتی، جو ہم چٹکیوں میں ہوا میں اڑا دیتی تھیں۔ اتنا عرصہ جو اس ذہنی کرب میں گزارا، اب اس کا اثر بھی تو زائل کرنا تھا۔ ہم نے جی بھر کے شاپنگ کی، شادی کے جوڑے، جوتے، میچنگ پرس، نہ جانے کیا کچھ ہم نے اکٹھا کر لیا۔ شادی کی تاریخیں طے ہوئی تو سب کاموں میں تیزی آ گئی۔ 10 دن کا وقت تھا اور اتنے سارے کام باقی تھے۔ اماں ملازموں کو ہدایت دے رہی تھیں کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ جب میں نے انہیں شادی کا لہنگا پہن کر دکھایا، اماں میری بلائیں لینے میں مصروف تھیں۔ جب شہریار کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا تو فوراً نظر جھکا لی۔ مجھے ان سے ایسے رد عمل کی توقع نہ تھی۔ میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ وہ میری تعریف کریں گے، مگر وہ چپ چاپ چلے گئے تھے۔ بہرحال مہندی کے فنکشن کا انتظام لان میں کیا گیا۔ ہم 2 کزنز کی تو اسی حویلی میں شادی ہو رہی تھی، بس رابعہ کے سسرال والے دوسرے گاؤں کے رہنے والے تھے، تو وہاں سے لڑکے والے مہندی لے کر آئے۔ پوری رات مہندی کا ہلا گلا چلتا رہا۔ بابا نے لان میں باربیکیو کا انتظام کیا تھا۔ پورے گاؤں والے ہماری خوشی میں شریک تھے۔ تایا نے گھر پہ حلوائی بلائے تھے، جو رنگ برنگی مٹھائیاں بنانے میں مصروف تھے۔ شہر سے شہریار کے دوست بھی شادی میں شریک ہوئے، وہ بھی دولہے کے ساتھ مل کر بھنگڑا ڈالنے میں مگن تھے۔ 2 بجے تک یہ ہلا گلا اور شغل جاری رہا۔ پھر بابا کے کہنے پر سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے کمروں کی طرف پیش رفت کرنے لگے، کیونکہ بابا کو پتہ تھا رابعہ کے سسرال والے وقت پر بارات لے کر پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے سب کو وقت پر سونے کا کہا۔ جب ہلچل میں تھوڑی کمی آئی تو میں بابا کے قریب گئی، کیونکہ میرے دماغ میں جو وسوسے چل رہے تھے انہیں بابا ہی دور کر سکتے تھے۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، وہ اینک صاف کر رہے تھے۔ یوں لگا جیسے وہ روئے ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ روئے ہیں؟ بولے، نہیں بیٹا، بس یوں ہی۔ اب تو میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ اتنے دنوں سے جو سوال ذہن میں تھا وہ میں نے بابا کے سامنے رکھا۔ بابا جان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہریار اس شادی سے خوش ہیں؟ ہاں بیٹی، وہ بہت خوش ہے، اور کیوں نہیں ہوگا، یہ رشتہ اس کی پسند سے طے ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں اب کی بات کر رہی ہوں بابا، کہیں وہ مجھ سے اس بات پر غصہ تو نہیں کہ جب میں آدھی رات کو اس جن کو خود پر حاوی کیے قبرستان کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر مجھ سے غصہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں بیٹی، یہ فکر ذہن سے نکال دو۔ اس رات تمہارے قبرستان سے واپس گھر جانے کے بعد قاری صاحب، میں اور تمہارے تایا وہیں رکے تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جن ہمیں تمہارے ذریعے سے یہاں قبرستان کیوں لے کر آیا ہو، تو جب قاری صاحب نے اس کے والدین کے نام پکارے تو مجھے پتہ چلا وہ جن ہمیں اپنے قبیلے میں لے کر گیا تھا۔ اس کے والد ایک باریش جن تھے، جو اپنے حلیے اور وضع قطع سے نیک معلوم ہوتے تھے۔ اس کی والدہ بھی نیک جننی تھی۔
قاری صاحب نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا آپ نے اسے اپنے مسکن سے بے دخل کر دیا؟ تو اس کے ابا نے کہا ہمارا لڑکا شیاطین جنات کے ساتھ جا ملا تھا اور اس نے ہمارے قبیلے میں فساد برپا کیے رکھے، جس کی وجہ سے بطور سزا ہم نے اسے قبیلے سے نکال دیا کہ کچھ عرصہ اپنوں سے دور رہ کر ہو سکتا ہے یہ شرارتوں سے باز آ جائے، مگر ہمیں ہرگز معلوم نہ تھا کہ انسانی دنیا میں یہ خود کو ظاہر کرے گا اور وہاں فساد کھڑے کرے گا۔ آپ کو جو تکلیف پہنچی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہم مسلمان جنات ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچے۔ آپ کا جو اتنا نقصان ہوا ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں اور آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ آپ کی زندگی میں ہرگز مداخلت نہیں کرے گا۔ قاری صاحب نے کہا آپ کے کہنے پر میں آپ کے بیٹے کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں میں اسے قابو کر کے اس سے کیا کام نکلوا سکتا ہوں۔ اب کی بار اس کی ماں جننی بولی کہ آپ اسے ایک موقع دے دیں، جیسے آپ شریف انسان ہیں ویسے ہی ہم بھی نیک جنات ہیں، ہم انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، آئندہ ہمارا بیٹا آپ کی دنیا میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ بابا یہ کہہ کر چپ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا شہریار یہ سب بات جانتے ہیں؟ تو بابا نے کہا ہاں، میں نے اس سے ساری بات بتائی تھی کہ کہیں وہ کل کو تمہیں اس بات کے تانے نہ دے، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا بیٹا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ بے فکر ہو کر سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح ہوئی سب کی بھاگ دوڑ جاری تھی، کسی کو ناشتے کی فکر تھی تو کوئی بارات کے گاؤں سے نکلنے کا شور مچا رہا تھا، غرض یہ کہ پوری حویلی میں ادھم مچا ہوا تھا۔ ہم تینوں کزنز شہر کے سب سے بڑے بیوٹی سیلون میں گئی، ظاہر ہے ہماری زندگی کا اہم دن تھا تو تیاری اسی حساب سے ہونی تھی۔ ہم سب تیار ہو کر گھر پہنچی تو اماں، تائی اور چچی ہماری بلائیں لینے لگیں اور افسردہ بھی ہو گئیں کہ ہماری تینوں چڑیاں اڑنے لگی ہیں۔ میں نے اماں کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ دو چڑیاں تو گھوم پھر کر آپ کی منڈیر پر بیٹھنے والی ہے، ہم نے کہاں جانا ہے حویلی کو چھوڑ کر۔ خیر ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر رابعہ کی بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ حویلی کے لان میں رابعہ کی بارات کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ ہم دو لڑکیوں کی باراتیں تو گھر میں موجود تھیں۔ سب رشتہ دار حویلی میں آ چکے تھے کہ اچانک ایک طرف سے بارات آ گئی کا شور اٹھا اور ڈھول کی تھاپ سنائی دی۔ وہ لوگ بینڈ باجے لے کر پہنچے، بارات کا راستہ روکا گیا، پیسے لے کر جان خلاصی کی گئی۔ باراتیوں کو بٹھانے کے بعد ہمارے نکاح کا وقت ہوا۔ بابا، تایا اور چچا دلہنوں کے پاس کمرے میں موجود تھے۔ بابا نے بطور خاص قاری صاحب کو نکاح پڑھوانے کے لیے شہر سے بلایا تھا، وہی قاری صاحب جنہوں نے جنزادے کو اپنی دنیا میں بھیجنے میں ہماری مدد کی تھی۔ قاری صاحب نے نکاح پر دستخط کرنے کے لیے جب کہا تو میں جو اتنی پراعتماد نظر آتی تھی میرے تو ہاتھ کانپ گئے، آنسو تھمے تھے کہ تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ بابا نے سہارا دیا، کندھے سے میرا سر لگایا، پیار کیا، ہمت کر کے میں نے دستخط کیے۔ دلہنوں کی طرف سے نکاح ہونے کے بعد دلہا صاحبان کی باری آئی اور یوں ہم 6 لوگ نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھ چکے تھے۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا، باراتیوں میں چھہارے تقسیم کیے گئے، پھر پرتکلف کھانا پیش کیا گیا۔ تینوں بھائیوں نے کسی طرح کی کھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، غرض یہ کہ بارات کو کھانے سمیت سارے انتظام بہت پسند آئے، کھانے کی بہت تعریف ہوئی، بڑی دھوم دھام سے رابعہ اپنے گھر کو رخصت ہوئی۔ میں رخصت ہو کر تایا کے پورشن میں آ گئی اور نادیہ کی رخصتی چچا کے پورشن میں ہوئی۔ زندگی کو اب ایک نئے زاویے سے دیکھنا تھا اور اسی میں جینا تھا۔ شہریار بہت اچھا ہم سفر ثابت ہوا۔ چند سالوں بعد وہ مجھے اپنے ہمراہ بیرون ملک لے گیا، جہاں مجھے اپنی حویلی اور اس کے مکین یاد آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسیبی مخلوق بھی۔ میں اور شہریار کئی بار دن میں وہ بات یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگی کے تلخ مگر یادگار دن تھے۔ اماں دن میں بارہا فون کرتی ہیں، بابا اداس رہتے ہیں۔ اب مجھے بابا کی بات یاد آتی ہے کہ اس آنگن کی چڑیاں اڑ گئی ہیں، اب اپنی مرضی سے گھر کو لوٹیں گی۔ آج بھی جب عیدوں پر ہم اکٹھے ہوں تو بے ساختہ وہ گزرے دن، وہ لمحات یاد آتے ہیں جنہیں اب بھی اکیلے میں یاد کروں تو خوف کے مارے جھرجھری آ جاتی ہے، مگر پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنی خوشحال زندگی کی طرف دیکھتی ہوں۔